السلام علیکم جی۔ رنگ جھنگ کے جنگنامہ کے ساتھ میں محمد اکمل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک بار پھر پروفیسر صفدر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ یقیناً آج ہم ادب پہ ہی بات کریں گے، لیکن آج ہم بات کریں گے تعلیمی اداروں میں ادبی تقریبات کے حوالے سے۔ آج سے اگر ایک دو دہائیاں ہم پیچھے چلے جائیں تو ہمارے تعلیمی اداروں میں بزم ادب کی تقریبات بڑے تسلسل کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ یہ ایک ایسا سلسلہ تھا جس سے نہ صرف طلبا کو غیر نصابی بلکہ مثبت غیر نصابی سرگرمیاں کرنے کا موقع ملتا تھا، بلکہ ان کا ادب کی جانب بھی رجحان رہتا تھا۔ تو یہ ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ ایک دو دہائیاں گزرنے کے بعد اب ہم جب دیکھتے ہیں اپنے تعلیمی اداروں پر نظر ڈالتے ہیں تو اس قسم کی ادبی تقریبات کا بہتان نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، سالانہ بنیادوں پر کچھ تقریبات ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی بہت کم، اور خصوصاً جو نجی ادارے ہیں وہاں پہ تو ان کا بہت ہی زیادہ فقدان ہے۔ تو شاہ صاحب سر کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک جی ٹھاک ہے؟ الحمدللہ ملک صاحب، طبیعت سے آپ کا ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ۔ تو شاہ صاحب پچھلا پروگرام میں ہم نے جنگ کے ادب کے حوالے سے بات کی اور وہ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں اس کی ہمیں فریضی رائے ملی، اور ہم اس پہ آئندہ بھی بات کریں گے۔ لیکن ایک ایسا سوال جو ہمارے ذہن میں آتا رہا، ہمارے دوستوں نے ہمیں میسیجز کیے کہ ہمارے تعلیمی جو ادارے ہیں، سرکاری ادارے ہوں یا نجی تعلیمی ادارے ہوں، ایک دور ہوتا تھا بزم ادب کی تقریبات تسلسل کے ساتھ، یوم اقبال ہو، قائد اعظم ڈے ہو، 14 اگست ہو، اس کے علاوہ اور بہت سے موضوعات مباحثے ہوا کرتے تھے۔ تو ان میں اب کمی آ گئی ہے، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کمی کیوں آئی ہے؟ اس کی کیا وجہ؟ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور رنگ جنگ کے حوالے سے مجھے اس موضوع پر کچھ بات کرنے کا موقع آپ نے دیا۔ میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ایک عہد تھا جب یہ ادبی تقریبات منعقد ہوا کرتی تھیں، لوگوں کی اس میں دلچسپی بھی ہوتی تھی۔ اب وہ جو ہے کافی کم چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس کی ظاہر ہے کئی وجوہات بھی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ادبی تقریبات کا مقصد جو تھا وہ طلباء کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا، بالکل صحیح بات۔ انہیں سٹیج پہ لانا، انہیں بولنے کے قابل بنانا، اور اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے ان کے اندر وہ صلاحیتیں جو موجود ہیں ان کو اجاگر کرنا۔ اب ہمارے نصاب میں کچھ اس قسم کی تبدیلیاں آ گئی ہیں کہ ہمارے طلباء بھی اب کتابوں میں الجھ کر رہ گئے ہیں، ان تقریبات کی طرف وہ نہیں جاتے۔ جبکہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک اچھے صحت مند جسم کے لیے کھیل کے میدان کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح صحت مند دماغ کے لیے ادبی تقریبات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پہ توجہ دیں، دیکھیے آپ مجھ سے یقین اتفاق کریں گے، ادبی تقریبات کا جس سے میں نے ابھی عرض کیا کہ خود اعتمادی پیدا کرنا، ان کے اندر بولنے کی صلاحیت پیدا کرنا، اپنے گفتگو پر اعتماد پیدا کرنا۔ ہمارے اکثر بچے ڈگریاں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں، جب کہیں بھی وہ اپنے انٹرویو وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہ ایک لفظ نہیں بول سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر تعلیم موجود ہے، ان کے اندر اعتماد نہیں ہے، تخلیق کا کمی ہوئی ہے، اعتماد نہیں ہے۔ اور اعتماد جو تھا یہ ان ادبی تقریبات کے حوالے سے آتا تھا، وہ پڑھتے بھی تھے، لکھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، سناتے بھی تھے، سٹیج پر بھی آتے تھے، سامعین جو ان کے سامنے بیٹھے ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی کرتے تھے، ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہوتی تھی، کچھ ری ایکشن ان کی طرف سے آتا تھا، وہ ایک دوسرے کو فیس کرتے تھے۔ یہ ایک ان کی شخصیت کی تعمیر کا ایک پہلو تھا۔ بالکل صحیح اب ہے۔ شخصیت کی تعمیر کا ملک صاحب وہ پہلو جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ اچھا، ان چیزوں ان تقریبات سے میری آبزرویشن ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے نئی لیڈرشپ کے پیدا ہونے میں بھی جو ہے نا اس کا بڑا کردار تھا، کیونکہ جب انسان کو ایک بولنے کا طریقہ، ایک بات کرنے کا انداز، یقیناً ان تقریبات، کیونکہ ہم جب پڑھا کرتے تھے تو ہمیں استاد سکھایا کرتے کہ یہ تقریر کیسے کرنی ہے، اس کو اپنے فکرے کو تصحیح کیسے کرنی ہے، اس فکرے کی ادائیگی کیا ہے، صرف بول لینا ضروری نہیں ہے، اس کی ادائیگی تمام ہمیں اساتذہ کرام نے سکھایا۔ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ نئی لیڈرشپ کے لیے بھی ایک بہت اچھا سسٹم تھا بزم ادب کی تقریبات۔ جی بالکل آپ نے درست کہا ہے، لیڈرشپ میں بھی تو یہی کوالٹی چاہیے نا جی، کہ ان میں اعتماد پیدا ہو، وہ بات کر سکے، سن بھی سکے، سمجھ بھی سکے، سوالوں کے جواب بھی دے سکے، اور اپنا موقف ان کے سامنے پیش بھی کر سکے۔ تو یہ سب کچھ انہی ادبی تقریبات کے حوالے سے تھا۔ اب ادبی تقریبات میں
बात कैसे की जाती है, बात सुनी कैसे जाती है, एक शुस्ता गुफ्तगू कैसे की जाती है, शगुफ्ता गुफ्तगू कैसे की जाती है, तो ये सारे पहले उसमें मौजूद थे। बल्कि ये तो एक उनकी तरबियत का एक हिस्सा हुआ करता बिल्कुल था। सही कह रहे इस तरह उनके अखलाक की तरबियत होती थी, उनके किरदार की तरबियत होती थी, उनकी बेहतरी होती थी, उनके सोच में तब्दीली आती थी। अब जिस बच्चे ने सारा दिन सारी रात एक ही किताब के ऊपर औंधे पढ़कर उसने पढ़ते सही रहना है बात। और उसने नजरें उठाकर दाएं बाएं देखना भी नहीं है, तो उसकी शख्सियत तो टोटली अधूरी रह जाती है। तो मैं आपसे इस बात में बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि इदारों में अदबी सरगर्मियों का एक मेरा दौर था, जिस दौर में हम पढ़ा करते थे, वीकली हमें लाइब्रेरी में लेके जाते थे, किताबें हमें निकलवा के दी जाती थी, आधा घंटा या पौन घंटा का पीरियड होता था, जो कुछ पढ़ लिया ना पढ़ा, कम से कम हमें इतना तो पता होता था कि ये लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी में किताबें हैं, इस तरह ली जाती हैं, इस तरह दी जाती हैं। अब तो हमारे तलबा का लाइब्रेरी की तरफ जाना भी जो है ना, वो ये नामुमकिन बात हो गया। आपकी ठीक है कि इसमें मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि इतना लंबा निसाब हो गया, या आप समझते हैं कि निसाब इतना ज़्यादा मुश्किल कर दिया गया है कि जिसकी वजह से तकरीबात कम हुई हैं। क्योंकि अब हम देखते हैं कि अगर लाइब्रेरी में कुछ चंद तलबा और तालबात जाते भी हैं, तो वो सिर्फ इस हवाले से जाते हैं कि वो अपने लिए वो मददगार कुतुब तलाश करते हैं जो उनके थीसिस में या उनके सवालात में या इम्तिहान की तैयारी में काम आएंगी। अदरवाइज हिस्ट्री, अदब, इससे उनका कोई ताल्लुक कम ही देखने में आया है। मजानगारी के हवाले से भी इस हवाले से बहुत कम। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। उसकी वजह ये है ना कि निसाब में इतनी वुसअत आ गई है कि एक दौर था जब हम सिर्फ मुआशरती उलूम के नाम से एक किताब पढ़ा करते थे, उसमें तारीख भी होती थी, उसमें जोग्राफिया भी होता था, उसमें शरीयत भी होती थी। अब वो जो मजमून था, अब वो मजमून फैल के एक अलग किताबें उसकी बन चुकी हैं। अब तारीख एक अलग मजमून बन गया, जोग्राफी एक अलग मजमून बन गया, शरीयत एक अलग मजमून बन गई, यानी इन मजामीन में वुसअत आ गई। फैलावा। तो जब फैलाव आ जाता है किसी भी इल्म के हवाले से, तो ज़ाहिर है कि उसमें फिर तलबा की जो मसरूफियत है वो भी बढ़ जाती है। तो किताबों की तरफ तवज्जो या इन अदबी तकरीबात की तरफ तवज्जो, तो मैं इस चीज़ के तो बिल्कुल हक में हूँ कि इनको फ़रोग़ मिलना चाहिए। बाकायदा इनका कोई वीकली नहीं तो चलो 15 दिन बाद नहीं तो कम से कम 1 महीने में एक कुछ ना कुछ एक क्लास वाइज़ नशिस्त तो कम से कम होनी होनी चाहिए। चाहिए। और इसी बात को अगर हम आगे थोड़ा-सा आगे बढ़ाएँ, तो इसी वजह से मैं समझता हूँ कि लाइब्रेरियों में आने का रुझान भी कम हुआ है। क्योंकि अब हमारे नौजवान हैं, मतलब सब माशाल्लाह काबिल नौजवान हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे नौजवानों को बहुत सारे टिकटॉकर्स का या जी, सोशल मीडिया पे आने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा पता होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि मजीद अमजद साहब क्या हैं, शेर अफजल जाफ़री साहब का क्या मकाम है, या प्रोफेसर सफदर अली शाह साहब ने जो किताबें लिखी हैं, वो किस अंदाज में लिखी हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें थोड़ी कमी आई है, मैं समझता हूँ कि इस हवाले से नहीं जी, आप बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। लाइब्रेरियों की तरफ जाने की। लाइब्रेरियों की तरफ रुझान तो कम हुआ है। हुँ, उसमें ना मतलब सब कुछ थोड़ा-सा फिर वही बात आ जाती है ना कि ऑनलाइन चीज़ें हमारे पास अब काफ़ी अवेलेबल है। हुँ, पीडीएफ फॉर्म में हमारे पास काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है। हार्ड कॉपी में एक तो किताबों की छपाई भी बहुत महँगी है। हुँ, लोग छपवाने की तरफ भी कम तवज्जो देते हैं। जो छपवा ले तो उसे अपने पॉकेट से सब कुछ पे करना पड़ता है, उसे अमूमन रिटर्न भी कोई नहीं मिलता। हुँ। फिर किताब की इशाअत के हवाले से ये भी कुछ थोड़े फ़रोख्त मसाइल में भी होते हैं। कमी आ गई इस वजह से। फ़रोख्त में भी कमी आ गई, कस्टमर भी उनको नहीं मिलते, रीडर्स भी उनको नहीं मिलते। हाँ, ये है ना कि वो किताबें कोई इदारों की तरफ से शाये हों, रियायती कीमत पे उन्हें कोई रिबेट वगैरह हुँ, मिले, या जो किताबें मार्केट में इस तरीके से आती हैं। मुफ्ती से मैंने पिछले मुलाकात में भी अर्ज़ किया था कि नेशनल बुक फाउंडेशन जैसा एक इदारा हुँ। था, जो आम क़ारीन को 50% डिस्काउंट पे किताबें देता। अब उस इदारे ने भी अपना ये वो तातुल का शिकार हाँ, है, वो सही भी बात है, चीज़ नहीं आप आई। सही कह रहे हैं कि तो इस तरह उनको भी का माली हाँ मसाइल का सामना जी, रहता है, लेकिन ये हुकूमतों को चाहिए, मतलब जो हुकूमतें हैं, उनको चाहिए कि उनको थोड़ा-सा मतलब जो है सपोर्ट करें, ताकि उनके लिए कोई फंड्स अच्छे जनरेट हो सके, और उस हवाले से ताकि वो फिर ये चीज़ें बढ़ती और फलती-फूलती हैं। अगर हम देखें, अगर सिविलाइज़्ड इलाकों की बात करें, जिस तरह लंदन वगैरह, या अब भी देखें, आप देखें बहुत बड़ी-बड़ी लाइब्रेरी और लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। वहाँ भी वो हमसे ज़्यादा डिजिटलाइज़ है, मतलब उनके पास हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, लेकिन उन लोगों में किताबें पढ़ने का रुझान इतना कम नहीं हुआ, जितना हम लोगों में हो गया है। तो ये क्या मतलब, ये इसमें ज़ाहिर है आपकी बात ठीक है कि वो इदारे जो किताबें छापा करते थे, ज़ाहिर है वो माली मसाइल का शिकार है। ज़ाहिर ठीक है, एक शायर या अदीब जो लिखा करता था, वो भी माली मसाइल का जी, शिकार है। बेशक। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें फिर वो चीज़ भी आ जाती है कि जिस तरह आपने कहा कि बज़्म अदब की तक़रीबात में कमी, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है, क्योंकि जब उनको बच्चे ने एक तकरीर लिखनी है, लिखने के बाद उसको ज़ाहिर है लिखने के लिए उसने किताबें पढ़नी है। तो अब मेरे ख़्याल में ये भी एक समझते हैं आपको। इसमें मैं सर अर्ज़ करता हूँ, वैसे अब आपने पिछले अदवार में देखा होगा कि सरकारी सतह पे इन तकरीबात को फ़रोग़ दिया जाता था।
ادبی مقابلے ہوتے تھے، تقاریر کے مقابلے ہیں، مضمون نویسی کے مقابلے ہیں، نعت خوانی کے مقابلے ہیں، یہ سارے مقابلے پچھلے ادوار میں ہوتے رہے اور پھر انہیں کیش پرائزز بھی دیے جاتے رہے. صحیح صحیح. اچھا پھر یہ نہیں ہے کہ اوپر والی سطح پہ تھے، یہ بلکہ گاؤں کی سطح پہ جی جی بالکل بالکل. نچلی سطح سے یہ مقابلے ہوتے تھے، مقابلے ہو کے بچے ون کرتے جاتے تھے اور صوبائی سطح پر پہنچ جاتے ان تھے میں شوق پیدا ہوتا اور ہزاروں روپے کے انہیں نقد انعامات بھی دیے جاتے تھے. تو ظاہر ہے کچھ انسینٹیو جو ہوتے ہیں نا یہ بھی بچوں کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اگر ان چیزوں کو فروغ دینا ہے آپ پھر اسی طرح تھوڑا سا انسینٹیو والے پہلو کو آپ لے کے سامنے آ جائیں. اور سرکاری سطح پہ باقاعدہ پروگرام بنایا جاتا تھا، سرکاری سطح پہ تاریخیں دی جاتی تھی، ان ڈیٹس میں آپ نے یہ پروگرام کروانا ہے، ان ڈیٹس میں آپ نے یہ پروگرام کروانا ہے. ایک منظم طریقے سے پھر یہ تقریبات نا چلتی رہیں گی. جب سے یہ سلسلہ کچھ منقطع ہوا ہے یا کچھ جس میں کٹ ہوا ہے یا کم ہوا ہے تو ظاہر وہ شوق بھی کم ہو گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی، محکمہ تعلیم کے اداروں کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ صرف نصابی کتابوں پہ سارا زور نہ ہو، بچوں پہ بوجھ نہ ہو، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جس طرح آپ دیگر مضامین کے مارکس لگاتے ہیں اس طرح ادبی حوالے سے بھی کوئی ایسا سلسلہ بنائیں کہ جو ان تقریبات میں حصہ لے، جو تحریر میں حصہ لے، جو مضامین نویسی، مضمون نویسی میں حصہ لے، کوئی نعت خوانی میں حصہ لے، تو اس کے بھی کچھ مارکس ایسے آپ بچوں کے لیے رکھیں تاکہ وہ بھی ان کے اندر ایک شوق جو ہے نا وہ پیدا ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو فروغ دینے میں ذرا اور زیادہ کام ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. پروفیسر صفدر علی شاہ صاحب سے ہم نے بڑی سیر حاصل گفتگو اس حوالے سے کی کہ بزم ادب کے پروگرام کس طرح طلباء طالبات کی اور نوجوانوں کی ایک ذہنی نشو و نما کا ذریعہ بنا کرتے تھے. یہ بات ٹھیک ہے کہ کھیلوں کے جو مقابلہ جات ہیں وہ بھی ظاہر جس طرح جسمانی نشو و نما کی میں بہترین کردار ادا کرتے ہیں، اس طرح ذہنی نشو و نما کے لیے بھی غیر نصابی سرگرمیاں بہت اہم ہیں. ہمارے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ جنگ میں بھی مختلف بہت بڑا ایک اسپورٹس فیسٹیول منایا گیا جس میں کھیلوں کے بہت ساری تقریبات ہوئیں اور بہت سارے کھیلوں کو سپورٹ کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک اچھا عمل ہے کیونکہ اس سے ہمارے نوجوانوں کی ایک جسمانی تربیت میں ان کو مدد، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نوجوانوں کی ذہنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم یہ گزارش کریں گے کہ اس پلیٹ فارم سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اس قسم کی جو سرکاری ادارے ہیں یا جس کی گورنمنٹ ہے ان کو چاہیے کہ اس قسم کے ادبی پروگرام بھی ترتیب دیے جائیں تاکہ ان کی ذہنی نشو و نما کے لیے بھی وہ ایک اہم کردار ادا کرے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پروفیسر صفدر علی شاہ صاحب سے دوبارہ بھی بات ہوتی رہے گی. اس حوالے سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ سر. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائیں، آپ نے اس موضوع پہ سیر حاصل گفتگو کی ہے، آپ کا بے حد شکریہ. تھینک یو.